السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں وحشِ تریش کی۔ شہریار نے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکا اور حور کی گردن پر جھکا وہاں اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ حور شہریار کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شہریار حور کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر حور کی شرٹ کو اس کے جسم سے جدا کر گیا اور حور کا چہرہ بے بسی اور شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شہریار جیسے مضبوط مرد کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ شہریار حور کے سفید شفاف بدن کو دیکھ کر شہریار مزید بہکنے لگا۔ حور بے بسی سے بولی، پلیز دور رہو مجھ سے۔ حور روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہریار بولا، نہیں میری جان، یہ سب آج ضروری ہے، ورنہ آپ پھر سے مجھ سے دور جانے کی کوشش کریں گی اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ شہریار یہ کہتا ہوا حور کے سینے پر جھکا حور کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ شہریار آج حور اور اپنے درمیان ہر دیوار کو گرا دینا چاہتا تھا۔ شہریار حور کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ شہریار حور کے ہونٹوں سے گردن سے سینے کا سفر کرتا حور کی جان لبوں پر لے آیا تھا اور پھر سینے سے پیٹ پر جھکا اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ حور کو ہر پردے سے آزاد کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی ہر رکاوٹ سے آزاد کرنے کے بعد حور کے ساتھ لپٹ گیا تھا اور بہت نرمی کے ساتھ حور کے وجود میں داخل ہوا۔ حور شہریار کی بے حد نرمی کو بھی اپنے وجود پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حور کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے جنہیں شہریار اپنے ہونٹوں سے چنتا اپنی شدت میں اضافہ کر گیا۔ حور شہریار کی شدتیں برداشت کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ شہریار حور پر ترس کھائے بغیر حور کے وجود پر اپنی شدت نچھاور کرتا چلا گیا اور حور بے بسی کے ساتھ ساری رات سسکتی رہی اور ساتھ ہی حور کے دل میں شہریار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف دادا جان کو جب فاروق کی کال آئی اور فاروق صاحب نے ساری بات حور کے دادا جان کو بتا دی تھی، دادا جان بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ پریشانی کی حالت میں سردار شاہ نواز کے پاس گئے اور انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ سردار شاہ نواز بات سن کر خاموش ہوئے۔ دیکھو ظفر، میرا پوتا بہت ضدی ہے، میرا خیال شہریار تمہاری پوتی کو نہیں چھوڑے گا۔ دادا جان بے بسی کے ساتھ بولے، میری پوتی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ سردار صاحب، میں آپ کے پوتے کی ضد میں اپنی پوتی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ ظفر صاحب کی بات سن کر سردار شاہ نواز کھڑے ہوئے اور بولے، ظفر تم جو کر سکتے ہو کرو، میں اپنے پوتے کو نہیں کھو سکتا، تم جو مرضی سمجھو، مگر میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اپنے پوتے کے سامنے وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ دوسری طرف ہم کچھ سال پیچھے جائیں ماضی میں، عائشہ اور احمد یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ عائشہ کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس کی دادی جان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ دوسری طرف احمد ایک سردار فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ احمد شروع سے ہی عائشہ کو پسند کرتا تھا اور عائشہ بھی احمد صاحب کو پسند کرنے لگی تھی، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ احمد صاحب اپنی محبت کا اظہار عائشہ سے کرتا رہتا تھا۔ ایک دن عائشہ کی دادوں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جایا گیا تھا۔ عائشہ نے احمد کو کال کی تھی، احمد فوراً ہاسپٹل آ گیا تھا۔ عائشہ کو حوصلہ دیا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے بتایا کہ ان کی دادی کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور وہ اندر آپ کو بلا رہی ہیں، اور عائشہ اندر بھاگتے ہوئے اندر گئی تو وہ اپنی شفیق دادی کو اس طرح مشینوں میں جگرے دیکھ کر بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احمد جو ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے انہیں روتا دیکھ کر انہیں تسلی دینے لگے۔ دادی جان نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے سامنے عائشہ اور احمد کو دیکھنے لگی، پھر احمد سے بولی، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے احمد، میں چاہتی ہوں تم عائشہ سے نکاح کر لو، میں اسے محفوظ سائبان دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ دادی جان نے احمد سے کہا۔ احمد ان کی حالت کو دیکھ کر فوراً حامی مثل ہلا گئے تو دادی جان نے کہا، ٹھیک ہے پھر ابھی تم میرے سامنے عائشہ سے نکاح کرو گے تاکہ میں پرسکون ہو کر مر سکوں۔ عائشہ یہ ساری بات سن کر اپنے دادوں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادو، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، احمد نے کچھ ہی دیر میں نکاح کا سارا انتظام کر دیا تھا اور پھر عائشہ اور احمد صاحب کا نکاح ہو گیا تھا۔